السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما وعملا۔ اللہم فقہنی فی الدین، اللہم الہمنی رشدی وعیذنی من شر نفسی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، آمین اللہم آمین۔ اچھا، آج ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 14 کو، اور 14 اور 15 ہم نے اکٹھی کرنی ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ آج کتنا ٹائم لگتا ہے۔ ہوا تو دونوں کمپلیٹ کر لیں گے، نہیں تو اس کو 2 کلاسز میں ڈیوائڈ کر لیں گے۔ پہلے اس کے اندر ہم پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر اس کی ڈیٹیل میں تھوڑا سا جاتے ہیں۔ آیت نمبر 14، وَإِذَا، اور جب، لقو، وہ ملاقات کرتے ہیں۔ لقو کا روٹ ہے لام قافیہ، اس کو ہم ابھی ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ لام قافیہ، ملاقات کرنا، ملنا۔ اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں، وہ کا اشارہ منافقین کی طرف ہے یہاں پہ۔ الذین، ان لوگوں سے جو آمنو، ایمان لائے، حمزہ میم نون اس کا روٹ ہوگا، قالو، تو وہ کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ منافقین کہتے ہیں۔ قالو کا ادھر روٹ قاف و لام قول ہوگا، تو وہ کہتے ہیں آمنا، ایمان لائے ہم، کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ وَإِذَا، اور جب، خلو، وہ اکیلے ہوتے ہیں، خلوت میں ہوتے ہیں، تنہا ہوتے ہیں، خا لام واو، الا، طرف، شیاطینہم، اپنے شیطانوں کے۔ شیطان کا ادھر روٹ ہم نے پہلے بھی کیا ہوا ہے، لیکن شین طا نون، شطن، طا نون، شطن۔ اور جب وہ اپنے شیطانوں سے علیحدہ سے ملتے ہیں تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ قولو، تو وہ کہتے ہیں انا، بے شک ہم، معکم، تمہارے ساتھ ہیں، یعنی کہ ان شیطانوں کے ساتھ ہیں، ان سرداروں کے ساتھ ہیں۔ انما، بے شک، نحنو، ہم تو، مستہزئون، مذاق اڑانے والے ہیں۔ اس کا روٹ ہو گیا آئی تھنک حزن، حمزہ زے نون، یعنی کہ وہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حقیقت میں جو ہم ایمان والوں کو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں تمہارے ساتھ، وہ آگے وہ ڈکلیئر کر رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ محض مذاق کرتے ہیں۔ آیت نمبر 15 کا بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ، اللہ، یہ اب اللہ پاک ان کو جواب دے رہا ہے۔ اللہ، اللہ، یستہزئ، اللہ مذاق اڑاتا ہے یا اللہ استہزاء کرتا ہے، بہم، ساتھ ان کے یا ان کا، وَیَمُدُّہُم، اور ڈھیل دیتا ہے انہیں۔ یمدہم کا روٹ ہوگا میم دال دال، اس کا ہوتا ہے مطلب لمبا کرنا، ڈھیل دینا۔ تو اللہ پاک یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ اصل مذاق یا اصل استہزاء تو ان کے ساتھ ہو رہا ہے کہ اللہ پاک ان کو ڈھیل دیے جا رہا ہے، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں۔ طغیانہم کا روٹ ہوگا طاغین یا طغی، ان کی سرکشی میں ان کو ڈھیل دیا جا رہا ہے۔ یعمہون، اور ڈھیل بھی ایسی کہ ان کو اوبیسلی پتہ نہیں لگ رہا، تو وہ مارے مارے پھرتے ہیں، وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں، حیران پریشان پھر رہے ہیں۔ یعمہون کا روٹ ہوگا عین میم ہا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے دل کا اندھا۔ اس کو بھی ہم ابھی ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ ہم نے لفظی ترجمہ دیکھ لیا، اب ہم اب ادھر جو ان کی صفت ڈسکس ہو رہی ہے نا، وہ ہے دوغلا پن اور 2 زبانوں کا ہونا، کہ ایک بندے کو کچھ کہنا اور دوسرے بندے کو کچھ کہنا۔ مومنوں کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور اپنے جو شیطان ہیں ان کے ساتھ پاس جا کر کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف مذاق کر رہے تھے۔ موقع کے مطابق اپنی بات بدل لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے، فیملی میں بھی ہوتے ہیں، فرینڈز میں ہوتے ہیں، اسکول میں دیکھے ہوں گے، جیسے بھی ہے وہ موقع کے حساب سے نا لوگوں کے فیور
لینے کے لیے نا وہ اپنی بات بس نا بدل دیتے ہیں. اور جس بندے کے ساتھ پہلی دفعہ یہ ایکسپیرینس ہو وہ تو ہکا بکا ہی رہ جاتا کہ یہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، کر لیتے ہیں ایسے. اس میں ہم نا حدیث دیکھتے ہیں. صحیح بخاری کی 6058، صحیح بخاری کی 6058. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ تم قیامت کے دن اللہ کے ہاں اس شخص کو سب سے بدتر پاؤ گے جو کچھ لوگوں کے سامنے ایک رخ سے آتا ہے اور دوسروں کے سامنے دوسرے رخ سے جاتا ہے. یعنی کہ وہی بات ہے کہ کسی کے سامنے کچھ ہے اور کسی کے سامنے کچھ ہے. ایک اور دیکھ لیتے ہیں حدیث. سنن ابی داؤد کی 4873، سنن ابی داؤد کی 4873، جس میں عمار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے دنیا میں 2 رخ ہوں گے قیامت کے دن اس کے لیے آگ کی 2 زبانیں ہوں گی. سننے میں یا پڑھنے میں لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیسے ہوگا، لیکن یہ ہے کہ 2 زبانیں ہونا اللہ ہی بہتر جانتا کیا ہوگا. لیکن یہ کہ اس سے نا بڑا خوف آتا ہے کہ ہم تو وہی بات ہے کہ ہم تو ہلکا سا برن نہیں برداشت کر سکتے. انگلی پہ ہو جائے، زبان پہ ہو جائے، گرم پانی زیادہ پی لیں، چائے پی لیں تو ہماری تو وہی ادھر ہی طبیعت صاف ہو جاتی ہے. تو اللہ اکبر، لائک کانسٹنٹلی ایک فائر کی، یعنی کہ یہ ہمارے جسم کا نا سب سے کہا جاتا ہے کہ سب سے اسٹرانگ آرگن ہے، اور اسی لیے اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو کنٹرول کرنا بھی اتنا ہی مشکل ہے. سب سے چھوٹا آرگن ہے لیکن اس کو کنٹرول کرنا ہی اتنا مشکل ہے کیونکہ یہ باتیں بہت بڑی بڑی کہہ جاتی ہیں. اس سے بیسکلی ہم نے وہی بات کی ہے کہ ہم وہی دیکھتے ہیں کہ جو احادیث ہوتی ہیں نا وہ ہمیں نا سوچنے پر مجبور بیسکلی کرتی ہیں کہ اتنی بڑی پنشمنٹس کیوں ہوتی ہیں. اب 2 زبانوں کا ہونا، یعنی کہ آگ کی 2 زبانوں کا ہونا، اسی چیز کو شوکیس کرتا ہے کہ ہماری زبان جو ہے وہ بہت ہمارا نا بیڑا غرق کر سکتی ہے. دنیا میں تو خیر کرتی ہے، ہم کبھی کبھی غصہ میں آ کے کچھ ایسی چیزیں کہہ جاتے ہیں جو بعد میں ہم ریگریٹ کرتے ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ ہمیں اتنا شعور ہونا چاہیے، اتنی ہمیں اویئرنیس ہونی چاہیے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا وہ لکھا جا رہا ہے اور اس کے بارے میں حساب کتاب ہم سے ہونا ہے. تو اب یہاں پہ سوال اٹھتا ہے کہ 2 رخا یا دوگلا پن جو ہے وہ ہوتا کیا ہے. تو علماء کرام وضاحت کرتے ہیں کہ اس سے مراد صرف مختلف لوگوں سے نرمی یا ادب سے بات کرنا نہیں، بلکہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو دھوکے، مفاد یا فساد کی نیت سے ہر ایک کے سامنے اپنا رنگ بدل لیتا ہے. ہم نے ہم ریلیٹ کریں گے اس کے ساتھ فساد فی الارض کے، اس زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. تو کسی شخص کے سامنے اس کی تعریف کرے لیکن اس کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرے. چگلیاں آ گئیں، ٹھیک ہو گیا. ہر فریق سے وہی بات کرے جو وہ سننا چاہتا ہو تاکہ دونوں کی خوشنودی حاصل کر سکے. یہ نا ایک چیز وہ بھی ہوتی ہے، یہ وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جن کا نا اپنا اوپینین نہیں ہوتا کسی چیز پہ بھی، نہ پالیٹکس پہ، نہ کسی اور چیز پہ ان کو وہ نہیں ہوتا. جو بندہ جس بندے سے وہ ملے نا، جو وہ بندہ کہہ رہا ہے نا، ہاں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایسے ہی ہونا چاہیے، ایسے ہی ہونا چاہیے. 5 منٹ بعد ایک اور سے ملیں گے، وہ بالکل اس سے اپوزٹ کہہ رہے ہوں گے اور کہیں گے نہیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ یہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ان سے کسی نہ کسی قسم کا مفاد حاصل کر سکیں فیوچر میں یا جیسے بھی ہے. کیونکہ یہ آئی تھنک انسان کی ایک نیچر ہوتی ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے نا کہ کوئی بندہ نا اس سے بس ایگری کیے ہی جا رہا ہے، اس کو لگتا ہے اس کی جو اپنی ایگو ہوتی ہے نا وہ انفلیٹ ہونے لگ جاتی ہے. وہ کہتا ہے میں تو شاید پتہ نہیں کیا چیز ہوں، دیکھو یہ بندہ گواہ ہے قسم کا کہ میری ہر بات سے ایگری کرتا ہے. تو یہ چیز نا پھر اوبیسلی دیکھنی پڑتی ہے کہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو سننے والا ہے وہ بھی اور جو بولنے والا ہے ان دونوں کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کی آڈینس کیا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ کہ جہاں پہ آپ کو لگے نا کہ فطور آ رہا ہے بیسکلی آپ کی ایک تو کانورسیشن کے اندر بھی اور آپ کی نیت کے اندر بھی، ادھر نا اپنی اصلاح کر لیں. مختلف لوگوں یا گروہوں تک مختلف پیغامات پہنچائے تاکہ اپنا مفاد حاصل کرے یا ان کے درمیان اختلاف اور فساد پیدا کرے. ہم نے جو فساد فی الارض کے اندر بات کی تھی، ہم نے یوزلی فیملیز کی بات کی تھی کہ اس میں کیا مسئلہ ہوتا ہے. وہ اس کے اندر یہ کیا ہو سکتا ہے
اس کے اندر ایک ہم نیشنل لیول پہ بھی چلے جائیں، جیسے اسپائز ہوتے ہیں، ایک کنٹری جو ہے وہ ہوتے ہیں ہمارے امانگسٹ بھی پھر رہے ہوں گے، بہت ہوتے ہیں، امریکہ تو بہت فیمس ہے اس چیز میں، کو ہر ملک کے اندر اس نے نا اپنے کہ جو بھی ہے اس نے اپنے ایجنٹس وغیرہ بھیجے ہوتے ہیں ان کی سیکرٹس وغیرہ نکالنے کے لیے، تاکہ جو ملک جو ہے نا وہ اس کی کوئی سیکرٹ ان کو پتہ لگ جائے اور پھر اس پہ وہ حملہ وغیرہ کر سکیں۔ خیر مقصد صرف کہنے کا یہ ہے کہ وہ چیزیں سیکھتے ہیں اور نہ وہ اپنے تک نہیں کنٹین کرتے، وہ اپنی کنٹری کے مفاد کے لیے، اپنے خود کے مفاد کے لیے دوسروں تک وہ چیز پہنچاتے ہیں۔ اور فساد پیدا کرنا بھی یہی ہے، اگین ہم فساد فی الارض والی آیت کے ساتھ اس کا وہ کریں گے کہ آپ کو کسی فیملی کے بارے میں لائک پتہ لگا، اچھی ایک فیملی، ریپیوٹیبل فیملی ہے، جو بھی ہے، آپ کو ان سے بڑی وہ ہوتی ہے کہ بھئی سب ان کی تعریف کیوں کرتے ہیں، یہ ہے وہ، تو آپ نے ان کو اپروچ ہی اسی نیت سے کی ہے کہ مجھے کچھ ان کی فیملی کے بارے میں کوئی ایسی چیز پتہ لگ جائے جو میں نا پورے شہر میں فیمس کر دوں اور یہ لوگ نا بس ان کا بیڑا غرق ہو جائے۔ تو یہی چیز آ گئی نا، ان کی فیملی، ان کے سامنے آپ جا کے ان کے ہمدرد بن رہے ہیں کہ اچھا نہیں آپ لوگوں کے ساتھ بہت برا ہوا، جو بھی ہوا یہ ہے وہ ہے، باہر جا کے آپ انہی کا دکھ جو ہے اس کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں، اور وہ تو یہ ڈیزرو کرتے تھے، وہ یہ کرتے، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ اس کی ایک علامت ہے۔ اپنے فائدے کے لیے حالات اور سامعین یعنی کہ سننے والوں کے مطابق جان بوجھ کر اپنا موقف یا رویہ بدل لے اور لوگوں کو دھوکہ دے، وہی چیز آ گئی۔ اب اس کے اندر ہم نے نا ایک لائن ڈرا کرنی ہے، کیونکہ یہ نا اس حکمت اور نرمی سے اور مصالحت سے مختلف ہے جس کی اسلام اجازت دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے اگر آپ نے کسی کے درمیان صلح کرنی ہے، اس کے اندر تھوڑا سا جھوٹ بولنا، وائٹ لائز جو ہے وہ جائز ہے، کہ آپ یعنی کہ اگر آپ نے سنا بھی ہو کہ ایک بندے نے فلاں کے بارے میں کوئی غلط بات کہی ہے، لیکن آپ اس کے سامنے کہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ آپ کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں اچھے اوپینینز ہی رکھتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ اس کی یعنی کہ آپ کا مقصد ہے صلح کروانا، ٹھیک ہو گیا، تو یہ اس سے ڈفرینٹ ہے۔ اور کبھی کبھی لائک آپ نے حوصلہ افزائی کرنی ہوتی ہے، جیسے بچوں کے معاملے میں آ جاتا ہے کہ بچے کی اگر کوئی اسکل وغیرہ ہے جیسے بھی ہے، تو آپ ان کو ابھی ٹھیک ہے، بچے کیونکہ اوبیسلی کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا، ان سے غلطیاں وغیرہ ہوتی ہیں، تو آپ ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے ان کو آپ کہہ دو کہ نہیں بیٹا تم ٹھیک کر رہے ہو جیسے بھی ہے، چاہے اس میں تھوڑی سی ابھی کمی پیشی ہو، وہ بھی جائز ہے ایک حد تک۔ ابھی ایسا نہیں کہ بچہ کوئی باہر کسی کا سر پھاڑ کر آ گیا تو آپ اس کو کہیں کہ نہیں بیٹا ویری گڈ، تم نے بہت اچھا کام کیا، نہیں، وہ پھر غلط آ جاتا ہے۔ ہاں اگر اس کے ساتھ کوئی کانسٹنٹلی بدتمیزی کر رہا تھا، اگر اس نے سٹینڈ لیا، مار دھاڑ نہیں، اگر اس نے چلو گریبانی اس کا پکڑ لیا، اس کو صرف سبق سکھانے کے لیے، وہ جیسے ہم سورہ اس کے اندر پڑھے ہیں سورہ انفال کے اندر، کہ آپ جو ہے نا وہ ان کو وارننگ ایک قسم کی دے دیں کہ میرے ساتھ آپ نے پنگا نہیں لینا، یعنی کہ میں اتنا وہ نازک نہیں ہوں کہ آپ نا میرے اوپر فضول میں چڑھائی کریں، وہ ایک ڈفرینٹ چیز آ جاتی ہے۔ تو مسئلہ کہاں پہ پیدا ہوتا ہے؟ مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب مقصد دھوکہ دینا، منافقت کرنا یا فساد پھیلانا ہو، تو نیت آپ کو دیکھنی پڑتی ہے، اور ہم نے وہی سورہ انفال میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ ہمیں ان کی حرکتوں سے پتہ لگ جاتا ہے کہ دوسرا بندہ جو ہے وہ کس نیت سے ایکٹ کر رہا ہے، یا جو بھی ہے، آپ نے بس اپنی عقل تھوڑی سی استعمال کرنی ہے۔ وہ جو ہم نے شعور والی بات کی تھی، وہ شعور جو ہے نا وہ اللہ پاک سے ہمیں کیا دعا کر سکتے ہیں، اللہم انی اسألک کا شعور، یس ایسے کر کے نا سیگا کوئی اس کا پراپر نکال کے، یعنی کہ اللہ پاک میں تو شعور مانگتا ہوں، یہ مانگتی ہوں، یہ والی اب دعا کر لیں۔ اچھا اب ہم نا دیکھتے ہیں روٹ ورڈز کو، پہلے ہم دیکھتے ہیں لکو کو، اس کا ہم نے دیکھا ہے لام قاف یا، لکی یا لکا، اور اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے ملنا، سامنا ہونا یا سامنا کرنا، ملاقات کرنا، حاصل کرنا یا وصول کرنا، اور اسی روٹ سے کچھ اور الفاظ بنتے ہیں ملاقات بنتا ہے ایک دوسرے سے ملنا، تلقی بنتا ہے وصول کرنا، قبول کرنا، اور لقا یعنی کہ وہ ملاقات میں ہی آ جاتا ہے۔ اب عربی میں یہ جو لفظ ہے وہ صرف راستے میں دیکھ لینے کے لیے نہیں آتا، یعنی کہ یہ ہوتا ہے اصل میں
کہ ایک طرف سے ایک بندہ آ رہا ہے اور دوسرا بندہ سے دوسری طرف سے دوسرا بندہ آ رہا ہے، تو وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، تو جو وہ قریب آتے ہیں تو ایک قسم کی ان کی ملاقات ہوتی ہے. وہی نا جیسے ہم ادھر واک وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، اگر کوئی ہمیں جاننے والا وغیرہ ملتا ہے تو ہم اسے رک کے ضرور سلام دعا کرتے ہیں، تو ہماری قسم کی ملاقات ہو رہی ہوتی ہے. تو عربی جو زبان میں ہے کہ وہ لکی صرف راستے میں دیکھ لینے کے لیے نہیں آتا، بلکہ کسی سے سامنا ہونا، ملنے یا روبرو ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی کہ وہی بات ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو جانتے ہیں ان کے ساتھ ہم نے سلام دعا کر لیا، ویسے تو یہ ہے کہ ہر کسی کے ساتھ ہی سلام دعا کرنی چاہیے، لیکن اسٹرینجر والی جو چیز ہے وہ ہمارے اندر زیادہ آ گئی ہے. اب ظاہر سی بات ہے فیمیلز جو ہیں وہ تو میلز کے ساتھ نہیں کر سکتی نا. تو اب ایک تو ہوتا ہے جو آپ صرف واک کر رہے ہو، وہ بھی ایک قسم کی ملاقات ہوتی ہے، لیکن آپ رک کے ایک دوسرے سے آمنا سامنا کر کے بات نہیں کر رہے. وہ جو آمنا سامنا کر کے بات چیت کرنا ہوتا ہے وہ لکی کے اندر آ جاتا ہے. اب یہ جو آیت کے اندر یہ جو ورڈ استعمال ہوا نا، اس میں ایک اوبیسلی منافقین کا حال بیان ہو رہا ہے. جب وہ اہل ایمان سے ملتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، مگر یہ ان کے دل کی سچائی نہیں تھی بلکہ ظاہری دکھاوا تھا، دوگلا پن تھا. اور یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہوا ہے کہ وہ آیت نمبر 8 کے اندر کہ وہ ان کو کہتے تھے ایمان والوں کو کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اللہ پر اور سات آخرت کے دن پر، لیکن وہ حقیقت میں ایمان نہیں لاتے تھے. ٹھیک ہے، تو ان لوگوں کا رویہ لوگوں کے بدلنے کے ساتھ بدل جاتا ہے، جو نفاق کی علامت ہے. یہ اس کے اندر اگزامپل ہم وہ بھی لے لیتے ہیں کہ آپ کی سپوزلی آپ کی پہلی دفعہ کسی سے ملاقات ہو رہی ہے اور وہ نہیں جانتا کہ آپ، چلیں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آپ ایک انفلوئنشل فیملی سے ہیں یا ایک اچھی فیملی سے ہیں، ڈاکٹر فیملی ہوگی، وکلا کی ہوگی، جو بھی ہے جیسے بھی ہے. دوسرا بندہ جو بھی آپ سے ملا اس کو بھی پتہ نہیں ہے کہ آپ ایک صحیح گھرانے سے ہیں، وہ آپ کو منہ نہیں لگا رہا، پہلے کہہ رہے ہیں آئی ڈونٹ کیئر جو بھی ہے. جیسے ہی اسے پتہ لگتا ہے کہ آپ ایک اچھی انفلوئنس، فوراً اس کے رنگ بدل جاتے ہیں. او ہو نہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، نہیں آپ بتائیں ہمارے بڑے تعلقات ہیں، پھر بڑے تعلقات نکل آتے ہیں. یہ بھی اس کی ایک قسم کی علامت ہوتی ہے کہ پہلے تو یعنی کہ اسے پتہ لگتا ہے کہ آپ ویسے لوگوں کو منہ نہیں لگاتے، لیکن آپ وہاں پہ جہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے نا کہ وہ فائدہ آپ کو کوئی نہ کوئی مل رہا ہے، تو وہاں پہ نا آپ اپنے پھر آپ کے اصل رنگ ایک قسم کے نا وہاں پہ شو ہو جاتے ہیں. یہ ہے لکو. اگلا ہم دیکھتے ہیں ورڈ خلو خالام واو. اس کے بنیادی معنی ہے اکیلا ہونا، تنہائی اختیار کرنا، خالی ہونا، الگ ہو جانا. پھر ریپیٹ کر دیتی ہوں، اکیلا ہونا، تنہائی اختیار کرنا، خالی ہونا، الگ ہو جانا. اور اسی سے کچھ ایکسٹرا ورڈز یعنی کہ خلوت تنہائی ادھر سے بنتا ہے، خالی ہونا جس میں کچھ چیز نہ ہو وہ بھی یہیں سے ہے، اور یخلو اکیلا ہوتا ہے، اکیلا ہونا. اب عربی کے اندر اس کا اصل مفہوم ہے دوسروں سے خالی یا الگ ہو جانا. جب اس کے ساتھ الہ آئے، ہاں جیسے آگے الہ آیا ہوا ہے جیسے ہاں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ چپکے سے یا تنہائی میں کسی کے پاس جانا. اگر الہ نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خود اکیلے ہیں، یعنی کہ خود آپ تنہائی میں ہیں. لیکن اگر الہ آ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تنہائی میں کسی کے ساتھ میٹنگ ایک قسم کی آپ کی ہو رہی ہے، آپ اس سے ملنے جا رہے ہیں خلوت میں. اب اس کانٹیکس میں ہمیں آف کورس بتایا جا رہا ہے کہ وہ جاتے ہیں اپنے شیاطین کی طرف، اور شیاطین سے یہاں پہ مراد ان کے سردار ہیں، جو ان کے ٹرائب کے لیڈرز تھے یا جو بھی ہے، جو اگین ان کی سوسائٹی میں انفلوئنس رکھتے تھے، جن کا روب دبدبہ تھا، جن کے بارے میں ان کو پتہ تھا کہ ہم ان کے ساتھ بنا کے رکھیں گے تو ہم سیٹ ہیں لائف کے لیے. اب ادھر ہم جیسے اگزامپل لے لیتے ہیں نہ ہوا، ٹھیک ہے، اس لائر کمیونٹی میں یہ ہوتا ہے، یہ ہر سال میں دیکھتی ہوں کہ ایک سال آپ کسی بندے کو، ایک کینڈیڈیٹ کو منہ نہیں لگا رہے، کینڈیڈیٹ کیا ایک لائر کا منہ نہیں لگا رہے ہوں گے، اگلے سال اگر وہ کسی نہ کسی طریقے سے اگر پریزیڈنٹ بن گیا یا سیکرٹری، تو اس کے تو ایسے پھر چرچے ہوں گے جیسے وہ ہم تو بچپن کے بچھڑے ہوئے ساتھی ہیں اور ہم میں تو کبھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، اگلے سال جب اس کا ٹینیور ختم ہوگا پھر اگین تم کون میں کون والی بات ہے.
یہ وکلا کمیونٹی کے اندر بہت زیادہ چیز ہے. اور اگین یہ صرف وکلا کمیونٹی نہیں, میں تو اگزامپل دے رہی ہوں, یہ اگین اس کے اندر ہر یونین کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے, ہر پیشے کے اندر آ جاتی ہے. ڈاکٹرس کے بارے میں بھی یہی ہے. ڈاکٹرس کا آپ یہ دیکھ لیں, اگر کوئی آپ کو ایک اچھا ہیڈ مل گیا ہے, جب تک وہ آپ کے کام آ رہا ہے تب تک آپ اس کے ساتھ اچھے ہیں. جیسے ہی اس بیچارے کی کوئی مجبوری ہوئی کہ اچھا نہیں میں آپ کی اس معاملے میں آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتا, اگین تم کون, میں تو جانتا ہی نہیں ہوں آپ کو. اب جیسے میں آپ کو ریسنٹلی اگزامپل دیتی ہوں, میری فیملی میں ایک کیس ہونا تھا کسی کا, لاسٹ منٹ پہ جیسے پتہ لگتا ہے کہ سی سیکشن ہونا ہے جو بھی ہے. تو اب نا اس دن سنڈے تھا. اب بھاول نگر میں زیادہ تر جو ہے نا سنڈے کو کم ہی ڈاکٹرز بیٹھتی ہیں, آف لیتی ہیں, ٹھیک ہے. اور میرے حساب سے فیئر ہے, ڈاکٹرز بھی انسان ہیں, ان کو بھی ایک دن آف چاہیے ہوتا ہے. اب جب اس کا کیس پتہ لگا کیس ہونا, تو کچھ ڈاکٹرز کو کیا کانٹیکٹ, انہوں نے کہہ دیا پولائٹلی کہ بھائی آج ہماری چھٹی ہے تو ہم نہیں لے سکتے. ہاں اگر انہوں نے لینا ہو تو وہ اپنے خود کے جو پیشنٹ ہیں نا وہ اگر لے لیں تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے. اگر کوئی رینڈم بندہ جس سے نہ آپ کی جان پہچان اگر کوئی جا رہا ہے تو پھر میرے حساب سے وہ الاؤ کر سکتے ہیں کہ اچھا نہیں رسکی ہے. اب آپ اس پہ آپ منہ بنا کے بیٹھ جائیں کہ اس نے میری بات نہیں مانی, سوری یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اس بندے کا رائٹ ہے, وہ اگر یعنی کہ وہی بات ہے نا, مفاد والی بات آ گئی. پہلے تو آپ اس کے اگین آپ چرچے یعنی کہ بول رہے ہیں بڑی اچھی ہے, یہ ہوا, ایک دفعہ اس نے آپ کا کام نہیں کیا تو بس چھٹیاں منا لو, یہ کر لو وہ کرو. اب یہ تو میرے حساب سے یہ زیادتی ہے. ہاں جی, یہ میرے حساب سے بہت زیادتی والی بات ہے کہ اب وہی بات ہے کہ ٹھیک ہے آپ ڈاکٹر ہیں جو بھی ہیں آل دیٹ, لیکن یہ ہے کہ آپ پہ نا وہ میں فرض والی بات آئی گیس مجھے نہیں کہنی چاہیے. ہاں اگر کوئی کر دیتا ہے ویل اینڈ گڈ, لیکن اگر کوئی نہیں کرتا تو آپ اگین اس کے پیچھے ایسے نہ پڑیں جیسے اس نے نا کوئی بہت ہی بڑا گناہ سرزد کر دیا, ٹھیک ہے نا. یہ غلط بات ہے میرے حساب سے. اچھا جی ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں یعنی کہ ان کی منافقین کی دوہری زندگی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جب مومنین سے ملتے ہیں ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں, شیطانوں سے ملتے ہیں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کی اصل وفاداری جو ہے ایمان کے ساتھ نہیں بلکہ باطل کے ساتھ ہے. اور یہ کہ ہم نے لقو اور خلو کا اگر ہم تھوڑا سا کنیکشن چیک کریں تو لقو جو ہے نا اس کانٹیکس میں پتہ لگ رہا ہے کہ وہ پبلک میں جا کے یعنی کہ عام یعنی کہ خلوت میں نہیں, اکیلے نہیں, پبلک میں گیدرنگز وغیرہ میں جا کے وہ یہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ بھئی ہم ایمان لے آئے ہیں. لیکن جب وہ پرائیویٹ میں ہوتے ہیں تو وہ کچھ اور کہتے ہیں. تو اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ انسان کے جو اصل جو رنگ ہوتا ہے نا وہ زیادہ تر خلوت میں تنہائی میں ہی پتہ لگتا ہے کہ اصل میں اس کا چہرہ کیا. یاد ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ انسان کے نا ملٹیپل چہرے ہوتے ہیں, جو ایک چہرہ جو وہ لوگوں کے سامنے عام لوگوں کے سامنے یوز کرتا ہے, ایک جو اپنی کلوز فیملی کے ساتھ, ایک ایکسٹینڈڈ فیملی کے ساتھ, ایک دوستوں کے ساتھ, اور اس کا جو اصل چہرہ ہوتا ہے نا وہ تنہائی میں اللہ پاک کے سامنے. اللہ پاک تو ہر آبی سے اس کے سارے چہروں کو جانتا ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ اصل جو اس کا ہوتا ہے نا وہ تنہائی کے اندر پتہ لگتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے. اچھا جی اگلا ورڈ ہم دیکھتے ہیں شیاطینہم. اس کا روٹ تھا شین طا نون شطن, اور یہ ہم نے جب ہم نے نماز کی تھی ہم نے تب بھی ڈسکس کیا تھا, لیکن آج ریوائز کر لیتے ہیں. شطن کا مطلب ہے دور ہونا, حق اور بھلائی سے دور ہو جانا, سرکشی کرنا, بغاوت کرنا. شیطان وہ ہے جو اللہ کی رحمت اور ہدایت سے دور ہو چکا ہو. ابلیس کے بارے میں ہم نے اوبیسلی دیکھا تھا کیونکہ یہ اس کی طرف ہی زیادہ تر پوائنٹ کرتا ہے کہ وہ حق اور بھلائی سے دور ہو گیا, اللہ پاک کی رحمت سے دور ہو گیا, اس نے سرکشی کی, اس نے بغاوت کی, اس لیے اللہ پاک نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا. اب لیکن قرآن پاک میں اب شیطان کا جو ورڈ ہے وہ صرف ابلیس کے لیے نہیں استعمال ہوا, وہ انسانوں میں یعنی کہ انسان نما جو شیطان ہوتے ہیں نا, یا شیطان نما انسان آگے اس کہنا چاہیے, وہ جو ہوتا ہے نا ان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو دوسروں کو گمراہی کی طرف بلاتے ہیں. یعنی ہر وہ شخص جو حق سے دور لے جائے شیطانی کے دار ادا کر رہا ہوتا ہے. اس کے اندر ہم یہ فساد والی اگزامپل لیتے ہیں کہ جو فساد کریٹ کرتے ہیں وہ بھی
شیطان نما انسان ہی ہوتے ہیں جو کر رہے ہوتے ہیں، اور اگین ساتھ میں وہ یہی کہیں کہ نہیں ہم نے تو کوئی غلط کام نہیں کیا. ایک کام کر کے بعد میں پھر کلیم کرنا کہ نہیں یا تو ہم نے یہ کیا ہی نہیں ہے یا پھر ہم اصلاح کر رہے تھے، یا پھر لوگوں کے سامنے کہنا کہ نہیں. اور ہاں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو آپ اگر بعد میں کنفرنٹ بھی کریں نا، تب آپ کے منہ پہ یہی بات کریں گے کہ نہیں ہم نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی. یا وہ دوسرا یہ کہیں گے کہ نہیں ہم نا ان کے ساتھ ذرا مشکل میں تھے تو ہم نے ان کے ساتھ بس ایویں ہی اگری کر لیا، ہم ان کے ساتھ نہیں، ہم حقیقت میں آپ کے ساتھ ہی ہیں. یعنی کہ ان کا وہی ہوتا ہے کہ جہاں ان کو مفاد نظر آنا ہے. یہ ہم نے بلکہ مدینہ کے اندر یہی تو دیکھا تھا کہ مدینہ کے اندر جو منافقین تھے انہوں نے اسلام اس لیے قبول کیا تھا تاکہ جو مسلمانوں کو بینیفٹس مل رہے ہیں ان سے وہ فائدہ اٹھا سکیں، جیسے ٹیکس وغیرہ کے تھے یا جیسے بھی ان کے وہ تھے. اگر ہم ان کو ڈیٹیل میں دیکھیں تو ہمیں زیادہ پتہ لگے گا کہ کیا ہے. باقی کیا تھا کہ وہ پلاٹ بھی کر رہے تھے حضور پاک کے اگینسٹ، ایمان والوں کے اگینسٹ. ان کو جلن بھی ہوتی تھی کہ یہ اتنا پراسپر کیسے کر رہے ہیں، ان کو اتنی ریکگنیشن کیسے مل رہی ہے. تو یہ وہ والی بات آ جاتی ہے. اچھا جی، تو وہی ہے کہ اس آیت میں ضروری نہیں کہ صرف جنات والے شیاطین مراد ہوں، بلکہ انسانی شیاطین بھی مراد ہو سکتے ہیں. یعنی ایسے لوگ جو دوسروں کو حق سے دور کریں. مراد کیا ہے؟ منافقین کے سردار، کفار کے سرغنے، یا وہ برے ساتھی جو انہیں گمراہی پر قائم رکھتے تھے. اچھا جی، اب یہاں پہ ہم وہی دیکھتے ہیں کہ جو غلط انفلوئنس ہوتا ہے وہ صرف شیطان تک محدود نہیں ہے. وہی ہم نے جیسے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھی انفلوئنس کرتے ہیں. اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے دوست کے دین پہ اٹھایا جائے گا. تو ہمیں پھر اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہماری اسپیشلی جو ہم پرائیویٹ میں میٹنگز کر رہے ہوتے ہیں نا اپنے فرینڈس وغیرہ کے ساتھ، وہ ہمیں بہت دیکھنی چاہیے کہ وہ بندہ ہمیں کس طرح انفلوئنس کر رہا ہے. اچھے پہ انفلوئنس کر رہا ہے ٹھیک ہے، اگر کہیں آپ کو خدشہ ہوا ہے نا کہ اس نے آپ کو کوئی غلط چیز پہ ابھارنے کی کوشش کی ہے، آپ فوراً یہ نہیں کہ آپ فوراً اس کے ساتھ سب کچھ منقطع کر دیں. آپ پھر تھوڑا نا ادب بھی بیسکلی کیا ہے، ادب یہ ہے کہ آپ آہستہ آہستہ اس کے ساتھ نا کم کریں. ایکسکیوزز ہاں وہ کبھی کبھی آتا ہے کہ کبھی ایکسکیوزز دینے بھی نا آسان نہیں ہوتے، لیکن یہ ہے کہ اللہ پاک سے مدد مانگیں. اللہ پاک پھر نا خود ہی وہ ڈسٹینس بھی ایک قسم کا ڈال دیتا ہے. اللہ پاک سے یہ دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہر وہ چیز جو حرام ہے، ہر وہ بندہ جو مجھے تیرے سے دور کرتا ہے، ہر وہ چیز جو مجھے تیرے سے دور کرتی ہے اس کو میرے سے دور کر دے. اور اسی طرح یا اللہ تعالیٰ ہر وہ چیز جو مجھے تیرے قریب کرتی ہے، ہر حلال چیز یا جو بھی ہے جو مجھے تیرے قریب کرتی ہے اس کو میرے قریب کر دے. آپ یہ دعا مانگیں، آپ دیکھیں سبحان اللہ اللہ پاک کیسے آپ کی مدد کرتا ہے. اللہ پاک کی ٹائمنگ ڈفرینٹ ہوتی ہے ہر بندے کے لیے، لیکن آپ یہ کریں تو دیکھیں کہ اللہ پاک جو ہے نا ایسے لوگ آپ کی زندگی سے نکلتے ہیں کہ آپ خود حیران ہو جاتے ہیں کہ اچھا. پھر بعد میں نا آپ کو یہ تسلی ہوتی ہے کہ اچھا نہیں میں نے اللہ پاک سے دعا مانگی تھی تو اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ہی ہوگی. ٹھیک ہو گیا جی. اگلا دیکھتے ہیں ورڈ مستہزئون. اچھا میں نے آپ کو پہلے اس کا روٹ غلط بتا دیا تھا، آپ اس کی وہ صحیح کر لیں. ہا زے حمزہ، ہا زے حمزہ، میں نے نون بتایا تھا، ہا زے حمزہ ہے. استہزاء کرنا، ہنسی مذاق کرنا. اس کے بنیادی معنی کیا ہیں؟ مذاق اڑانا، تمسخر کرنا، حقیر سمجھنا، کسی کی تذلیل کرنا. یہ ایسا مذاق ہے جس میں دوسرے کی عزت کم کرنے کا پہلو شامل ہو. اور ہمارے ہاں مذاق یہی ہوتا ہے. ہم کسی کی کمپلیکشن پہ چلے جاتے ہیں، کسی کی ہائٹ پہ چلے جاتے ہیں. تو ہم نے ایک دن پہلے ہم نے بات کی تھی کہ اردو میں باقاعدہ وہ ایک یہ نام وہ مجھے بھول گیا، پتہ نہیں اس میں معرفہ کے اندر جو وہ نام وغیرہ آتے ہیں اس کے اندر باقاعدہ وہ ہے عرفت، آئی تھنک عرف وغیرہ جو کہتے ہیں، جو اگر کسی کو لنگڑا کہہ دیا، کسی کو پتہ نہیں کانا کہہ دیا، کسی کو کیا کہہ دیا. تو ہاں ٹھیک ہے، اگر سارے کہہ رہے ہیں نا اس کا یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بھی اس کو کہہ سکتے. مجھے یاد ہے ساہیوال میں جب میں تھی تو ایک فیملی سے ہماری ملاقات ہوئی، تو ان کی نا ایک میڈ تھی اور اس کو نا وہ گنجی کرتے تھے، حالانکہ اس کے سر پہ پورے بال تھے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں ان سے پوچھوں کس طرح جو بھی ہے. میں حیران ہوتی تھی، میں کہتی تھی یہ کیا ہے. میں نے نہیں پوچھا، وہ خیر انہوں نے خود ہی بتایا کہ اس کو پتہ نہیں بچپن میں آگ لگی تھی تو اس کو نا پیچھے سے آئی تھنک وہ بال وغیرہ جل گئے تھے.
میرے ذہن میں وہی باتیں کہنے کا کہ وہ جسٹیفائی تو نہیں کرتا کہ آپ اس کو لائک اس کا نام آپ نے اس کا اچھا بھلا نام بگاڑ کے اس کو یہ کر دیا ہے، اور وہ اس کو بھی اب عادت ہوگی بچپن سے، اگر وہ سنتی آ رہی ہے تو ہاں ٹھیک ہے، اس کو نہیں برا لگے گا، لیکن یہ ہے کہ ایز اے نان لوکر مجھے تو بہت عجیب لگا تھا۔ میں کبھی بھی نہیں امیجن کر سکتی کہ میں کسی امپلائی کو اتنے حقیر یا کیا کہتے ہیں مذاق اڑانے والے نام سے میں ان کو میں پکاروں۔ مجھے یہ لگتا ہے بہت غلط بات ہے، اور یہ اسپیشلی اگر وہ آپ کے انڈر ہے نا تو پھر آپ سے اس چیز کا سوال ہوگا۔ ایک تو آپ بول رہے ہیں اور آپ کے کہنے یعنی کہ بولنے سے ہر دوسرا آنے والا بندہ بھی اس کو یہ پکار رہا ہے۔ آئی ایم سوری، یہ بہت غلط بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ تو ٹھیک ہے چاہے نہیں بول رہی، اس کو عادت ہو گئی ہے یا ہو گیا ہے جیسے بھی جو بھی ہے، لیکن آپ سے اس بارے میں سوال کیا جائے گا، تو اس لیے بڑا دھیان سے یہ جو نک نیم ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، نک نیمز آپ نے بہت سوچ سمجھ کے کسی کو دینے ہوتے ہیں اور ان سے اجازت لے لیا کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ اس میں تھوڑا سا اگر آپ کو لگتا ہے کہ بچہ ایک نک نیم سے چڑھ رہا ہے، روک دیں اسے، نہ کہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب استہزاء جو ہے وہ عام مزاح یا ہنسی مذاق نہیں ہے، بلکہ جان بوجھ کر کسی کی تحقیر، تذلیل یا تمسخر اڑانا ہے۔ اس میں تکبر اور حقارت کا پہلو شامل ہوتا ہے۔ اگر ہم نے وہ حدیث دیکھی تھی کہ اس میں پوچھا تھا کہ تکبر کیا، تو انہوں نے کہا تھا کہ حق کو رد کرنا اور دوسرے کو حقیر سمجھنا۔ تو آپ جب کسی کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں وہ بھی آپ اس کو حقیر ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ کسی نے کوئی نارمل بات کی، اس پہ فضول میں ہنس پڑے، وہ بھی ایک حقارت کا ہی وہ ایک عادت ہے۔ اگر آپ اس میں کہیں وہ نہیں ہم تو ویسے ہی ہنسے تھے، نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ نے دوسرے کے دل میں یہ چیز آ گئی نا کہ شاید میرے پہ ہنسے ہیں، پتہ نہیں میں نے کیا کر دیا، آپ لسٹ پہ آ گئے ہوئے ہیں کہ آپ نے ایک غلط کام سرزد کر دیا ہوا، تو اگین بہت سوچ سمجھ کے دیکھنا پڑتا ہے۔ یعنی کہ اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو صرف مذاق اڑا رہے ہیں، تو اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ایمان کا اظہار ان کے نزدیک صرف ایک ڈھونگ تھا، مذاق تھا، اور وہ مومنوں کا تمسخر اڑا رہے تھے۔ اس سے ان کے نفاق اور ایمان کے ساتھ بے ادبی کا اظہار ہوتا ہے، تو یہ ایک ان کی صفت ہے۔ اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 15 کو۔ اس میں ہم یمدہم کو دیکھتے ہیں۔ اس کا روٹ ہے میم دال دال مد، یعنی کہ دال کے اوپر وہ ہے شد ہے، اور اس کا مطلب ہے بڑھانا، لمبا کرنا، مہلت دینا، مدد یا فراہمی کرنا۔ اس سے ہی امداد نکلا ہے، اسی سے ممدود نکلا ہے۔ امداد کا مطلب مدد کرنا، معاونت کرنا، ممدود کا مطلب بڑھایا ہوا۔ اب یہاں پہ اس سے ہم نے بات کی تھی کہ زیادہ رزق بھی اگر اللہ پاک دے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ پاک آپ سے خوش ہے، وہ امتحان کی صورت بھی ہو سکتی ہے، اور زیادہ مال اور اولاد بھی آپ کے لیے امتحان اور ایک قسم کا سزا کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ تو اسی طرح یہاں پہ بھی اگر آپ کو ڈھیل دیے جا رہا ہے نا اللہ پاک، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی اچھی مدد مل رہی ہے۔ اس کا بنیادی مطلب ہے کہ کسی چیز کو بڑھانا یا جاری رکھنا۔ تو جو مہلت ہے اگر آپ کو دی جا رہی ہے تو آپ اس پر تھوڑا سا فکر مند ہوں کہ ٹھیک ہے دنیا میں آپ موجیں کر رہے ہیں، کوئی آپ سے سوال نہیں کر رہا، کوئی کچھ نہیں کر رہا، لیکن جتنی آپ کو مہلت دنیا میں مل رہی ہے نا، اتنی آپ کی نا آخرت میں پھر جو آپ سے جو سوال جواب ہوگا نا وہ اتنا ہی کٹھن ہوگا ایک قسم کا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے سیاق کے مطابق، ہر جو آیت کا کانٹیکسٹ ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اوبیسلی۔ تو اللہ پاک جو ہے وہ بڑھاتا کس اس سے ہے، یعنی کہ اللہ پاک مدد بھی کرتا ہے، نعمتیں اپنی دیتا ہے، مدد بڑھا بھی دیتا ہے۔ یاد ہم نے وہ آیت بھی پڑھی تھی کہ جو متقی ہوتے ہیں اللہ پاک ان کے لیے کہیں نہ کہیں سے بچ نکلنے کا راستہ نکال دیتے ہیں۔ لیکن اس آیت کے کانٹیکس میں کیا ہے کہ گناہ گاروں کو مہلت دینا کیا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں آگے بڑھ جائیں، پھر ان کا مواخذہ کریں، پھر جب ان کی پکڑ ہو تو ایسی پکڑ ہو کہ بس وہ حق کا بقا رہ جائے۔ یہ وہی والی بات ہے اگین میں سورہ انفال کے ساتھ جو ہم نے کل ہی آیات پڑھی ہیں کہ اس کے اندر نہیں کل نہیں ہم نے اس سے پچھلی آیت میں کلاس میں پڑھی تھی کہ وہی ہے کہ آپ پھر ان کو موقع آپ نے ان کو دیا ہے اپنے دشمنوں کو کہ آپ اپنی اصلاح کر لیں، نہ آپ سے پنگا لیں، لیکن اگر آپ سے پنگا لیے جا رہے ہیں تو پھر اور وعدہ خلافی کیے جا رہے ہیں، معاہدے توڑی جا رہے ہیں، تو
پھر آپ ان کی ایسی پھینٹی لگائیں کہ وہ اگلی دفعہ نہ کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچیں، اور ان کو دیکھ کر کسی اور کے ذہن میں یا دل میں ایسی کوئی تھاٹ آ رہی تھی تو وہ بھی سوچے کہ اچھا نہیں، اس کے ساتھ نہیں پنگا لینا۔ اس لیے میں بات کر رہی تھی کہ اگر بچہ جو ہے نا، اگر اچھی نیچر کا ہے نا اسپیشلی، اگر اور یہ ہے کہ اگر اس پہ گلی کے جو بچے وغیرہ ہیں وہ اس پہ تھوڑی سی چڑھائی کر رہے ہیں نا، ایک دفعہ پھر لازمی ہے کہ وہ ان کی نا طبیعت سیٹ کر دے کہ آئندہ میرے ساتھ نا ایسی کوئی فضول بات نہیں کرنی۔ اس میں آپ اچھا ہم یہ مدعوم کو دیکھ رہے ہیں، اب ادھر ڈھیل دینا جو ہے نا اس کا مطلب، اچھا نہیں سوری، یہ مدعوم اور طغیانہم کو ہم اکٹھا دیکھتے ہیں، طغیانہم کو ہم آگے ڈیٹیل میں اور بھی دیکھتے ہیں، لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ ڈھیل دیتا ہے ان کی سرکشی میں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ پاک ان کو زبردستی گمراہ کر رہا ہے، نہیں، یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ بار بار وہ اپنی مرضی سے حق کو رد کرتے رہے ہیں، تو انہیں اللہ مہلت دے رہا ہے کہ ٹھیک ہے جو تم کر رہے ہو کیے جاؤ۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے کہ آج جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ آج تو یہ سوشل میڈیا اور ہمارے جو فونز ہیں اس میں تو بار بار اگر آپ اسلامک پیجز فالو کر رہے ہیں یا غلطی سے آپ کے سامنے کچھ آ گیا ہے تو وہ بھی دعوت ہی ہے قسم کی، وہ آپ کو اللہ پاک کی طرف سے ایک سائن ہی مل رہا ہے کہ اپنی اصلاح کر لو۔ اب آپ کریں نہ کریں وہ آپ کے اوپر آتا ہے۔ تو یعنی کہ یہ ان کی اختیار کی ہوئی خود کی اختیار کی ہوئی راہ ہے جس پر وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے عدل کا حصہ ہے کہ مسلسل حق سے منہ موڑنے والا انسان آخرکار اپنی ہی ضد کے نتائج بھگتتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ طغیانہم کو دیکھتے ہیں، طاغین یا، اور اس کا مطلب ہے حد سے بڑھ جانا، سرکشی کرنا، تجاوز کرنا، تکبر میں حد پار کر دینا، اور ابلیس نے بھی یہی کیا تھا، اس نے تکبر میں حد پار کی تھی۔ اس مادے کا اصل تصور پانی کا اپنی حد سے بڑھ جانا ہے۔ جیسے گلاس کی اگزامپل آپ لے لیں، گلاس جب ہم بالکل اس کی ایج تک اس کو بھر دیتے ہیں تو پھر اس میں تھوڑا سا اگر آپ نے پانی اور ڈالا تو وہ اس کے ایج سے اسپل آؤٹ ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے اخلاقی معنی پیدا ہوئے کہ انسان اللہ کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرے، یعنی کہ لمٹ آپ کو دی گئی ہے، اگر آپ اس لمٹ کو کراس کر رہے ہیں تو پھر آپ طغیانہم کے اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اس کے اندر ہم لمٹ والی ایک یہ بھی بات کرتے ہیں، ایک تو ہاں وہ ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں، اس میں ہم بات کر رہے ہیں اخلاقی۔ میرے حساب سے انسان کو نا ایک اپنی خود کی ایک باؤنڈری نا بنانی چاہیے، اور وہ باؤنڈری یعنی کہ ایسی ہونی چاہیے کہ اگر آپ ادھر سینٹر پہ بیٹھے ہیں نا تو آپ کے گرد نا ایک سرکل ہو، اس سرکل کے اندر نا آپ اب فلٹر آؤٹ کریں کہ آپ نے کس کو ایکسس دینا ہے اور کس کو نہیں دینا۔ ٹھیک ہے، ایکسس آپ زیادہ تر کس کو دیتے ہیں؟ اپنے فیملی ممبرس کو دیتے ہیں یا آپ کے بہت اگر کوئی کلوز فرینڈز ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے نا کہ کوئی آپ کا کلوز فرینڈ یا آپ کا کوئی فیملی ممبر بھی آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے نا، تو پھر آپ اس کو بھی اس دائرے سے نکال دیں۔ وہ جو آپ کا دائرہ ہے وہ آپ کی باؤنڈری ہے، وہ آپ کی حد ہے۔ ٹھیک ہے، عرب اس مادے کو ہر اس چیز کے لیے استعمال کرتے تھے جو اپنی حد سے نکل جائے۔ قرآن اسی تصور کو انسان کی اخلاقی اور روحانی زندگی پر لاگو کرتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اس سے ہمیں آئیڈیا ہو گیا کہ باؤنڈری اگر کوئی کراس کرتا ہے تو وہ طغیانہم کے اندر آ جاتا ہے۔ اللہ پاک ان کو ان کی سرکشی میں چھوڑ دیتا ہے، یعنی ان کا نفاق صرف ایک وقتی غلطی نہیں تھی، بلکہ وہ مسلسل اللہ کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کر رہے تھے اور اسی روش پر قائم تھے۔ ہم اس کے اندر بنی اسرائیل کی اگزامپل لے لیتے ہیں، وہ بھی تو بار بار حضرت موسیٰ کو تنگ کرتے تھے نا، ان سے سوال کرتے تھے۔ سوال کرنا ویسے کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کر غلط سوال کرنا اور اپنی حرکات کو درست نہ کرنا وہ بھی طغیانہم سرکشی کے اندر آ جاتا ہے۔ اور پھر ہمیں پتہ ہے کہ ان کا انجام کیا ہوا تھا، اللہ پاک نے ان کے ساتھ پستی چسپاں کر دی قیامت کے دن تک۔ اب ہم لاسٹ دیکھتے ہیں یا مہون، اور پھر ہم ختم کرتے ہیں۔ اس کا روٹ ہے عین میم ہا، اور اس کا مطلب ہے بھٹکنا، حیران و پریشان ہونا، حیران و پریشان ہونا، راستہ نہ پا سکنا، دل اور عقل کی اندھی کیفیت، اس لیے یہ ہے دل کا اندھا ہونا۔ یہ جسمانی اندھے پن کی بجائے فکری اور روحانی گمراہی کو ظاہر کرتا ہے۔
اچھا، عربی میں یہ جو ورڈ ہے اس شخص کے لیے بولا جاتا تھا جو آنکھیں رکھنے کے باوجود راستہ نہ پا سکے. یہ امی یعنی کہ اندھا ہونا سے مختلف ہے. امیون جو ہم پڑھتے ہیں کہ وہ اندھے ہیں، اس سے ڈفرینٹ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنی مسلسل سرکشی کے نتیجے میں بھٹکتے رہتے ہیں، یعنی ان کی گمراہی اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ حق سامنے ہونے کے باوجود وہ اسے پہچان نہیں پاتے. یہ ان کے اپنے مسلسل انکار کا انجام ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ یہ تو یانہم و یامہون کا وہی ہے. یہ تینوں ورڈز جو ہیں یمدہم تو یانہم یامہون، اس آیت کے کانٹیکس میں سارے اوبیسلی ریلیٹڈ ہیں. بہرحال آج کے لیے اتنا ہی. اگلی کلاس میں ہم آیت نمبر 16 کو دیکھیں گے. اور بلکہ کوشش کریے گا کہ اس کو بھی آپ ریوائز کر لیجیے گا. آپ لوگ تھوڑا 5 منٹس میں بہت زیادہ کہہ رہی ہوں، لیکن تھوڑا نا اس کو آپ لوگ کر لیجیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.